تو بہرکیف ایک مشکلات کا دور ہے، ان مشکلات کو جھیل جانا، جیسا کہ آج ہم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، لیکن ابھی کیا ہے، یہ کورونا وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا، آج بھی کیسز کے نام پر بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ جو ہم نے دیکھا رمضان المبارک سے پہلے اور پورا شوال گزرا، اور اسی طرح ذوالحج گزرا، اور اس میں نہ عید کے اعتبار سے ہم نے منایا، نہ رمضان المبارک کی عید الفطر ہم نے کیا ہے وہ آب و تاب سے منایا جو کہ پہلے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا جی، یہ تمام چیزیں ایک مشکلات ہی تھی ہمارے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، لیکن ان میں جی کے اٹھنے والے آگے بڑھنے والے وہ سہنے والے تھے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے مصائب و آلام کو سہا۔ لیکن مجھے دراصل اس بات سے ایک اور بات دراصل سمجھانا مقصود ہے جس کے لیے میں نے تمہید باندھا ہے۔ مشکلات و مصائب کو ایک تو جھیل نہیں پاتا، اور بہت سے لوگ غلط راہ اٹھا بیٹھتے ہیں، خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، بعض ہیں جو مشکلات و مصائب کو جھیلتے ہیں لیکن اپنی زندگی کی بقا کے لیے جھیلتے ہیں۔ ہاں، میں مرنا نہیں چاہتا بھائی، اس واسطے مشکل اٹھا رہا ہوں، دنیا کی زندگی کو جینے کے لیے مشکلات کو جھیلتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ اب دوسرا طبقہ، دوسری کیٹیگری میں آئیے، وہ ہیں جو مشکلات کو جھیلتے ہیں جینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو لوگ مجھے چھوڑ دیتے، لیکن میں یہ کام کر کے رہوں گا، اس میں مشکلات آتے ہیں اس کے لیے۔ ہاں، ابھی بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، اس کے جج کے بارے میں بہت باتیں ہوئی تھی کہ اس نے کیا ہے بڑے ایمانداری سے کیا ہے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اس نے ججمنٹ کی، لیکن آخرکار ہار گیا، حالانکہ ایک برہمن تھا، لیکن اپنی ایک سوچ تھی کہ میں ایمانداری کے ساتھ کیس لڑوں گا، اس میں اسے مصائب و آلام آئے، لیکن وہ جھیل گیا، ایک مقصد تھا جس کے تحت جھیلا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اس سے بھی زیادہ تیسری جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، مشکلات و مصائب کو جھیلتا ہے نہ اپنے لیے، نہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے کوئی مقصد کے لیے، بلکہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے جو ان مشکلات و مصائب و آلام کو صرف اس لیے جھیلتا ہے کہ رب کے دین کو ہم آگے بڑھانا اور اس پر قائم رہنا ہے۔ یہ عام مسلمان ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن اس سے بھی چوتھا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اس میں ہم نہیں آ سکتے، اس کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی۔ وہ کون سا ہے؟ جو مشکلات و مصائب کو جھیلتا ہے اس حیثیت سے اللہ کے دین کے لیے کہ ان کے لیے وہ مشکل نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اب اس چارہویں کیٹیگری سے خالی مشکل جھیل کے زندگی گزاروانے کو دیکھیے کہ بالکل حیج معلوم ہوتا ہے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے مشکلات کو جھیل گیا، کیا کارنامہ انجام دیا اس نے۔ اب اس کے بعد کی جو کیٹیگری ہے کم از کم وہ ایک مقصد کے لیے جیا، اس کے لیے بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے۔ تیسری جو کیٹیگری ہے جس میں ہم آ سکتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے مشکل جھیلا، لیکن مشکل بولتے بولتے جھیلا۔ بھائی بڑی مشکلات آ رہے ہیں بھائی، جب سے میں کیا ہے سدھرا ہوں، بہت سے لوگ مجھے بولتے ہوئے مل جاتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے فریاد کرتے ہوئے مل جاتے ہیں، مولوی صاحب میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں جوا کھیلتا تھا، لیکن جب سے میں سدھرا ہوں، جب سے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ کیا کریں؟ دعا کریں۔ گھر کے لوگ بھی کیا ہے ٹارچر کرتے ہیں، خاص کر نوجوان مجھے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے کیا ہے رات بھر رہ کے آتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب مدرسہ جا کے مرکز جا کے آتے ہیں تو کیا ہے ماں باپ چڑھتے ہیں کہ تو کیا رہے مدرسے کی رٹ لگایا ہوا ہے۔ پہلے تو میں بگڑا ہوا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج میں سدھر کے کیا ہے کچھ باتیں کہتا ہوں تو مجھے تانے دیے جاتے ہیں کہ آ گیا بہت بڑا، تو پہلے کون سا تھا بول کو معلوم مجھے۔ تو ایک چیز ہے جو مشکل بول کر مشکل سہنا، مشکل ہو رہی ہے پھر بھی سہ جاتے ہیں رب کے لیے، لیکن ان کے لیے انعام ہے ضرور، لیکن اس سے اعلیٰ ترین جو ہے نا
وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکلات ہیں جن کے لیے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس پر ذرا غور کرو. اسی واسطے میں نے کیا ہے یہ بینہ کی آخری آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی اس گروہ کا ذکر کرتا ہے. رضی اللہ عنہم، وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ تو کیا ہے، رب تعالی کی خبر ہے کہ ہم نے تم سے تمہارے مشکلات کے عوض راضی ہو گئے. رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا. وہاں تک کافی نہیں تھا، فرمایا کہ ورضوا، وہ بھی راضی ہو گئے. کیا مطلب؟ اب ذرا غور کرو، وہ بھی راضی ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مار پڑ رہی ہے بلال کو اور بلال کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس میں مجھے خوشی ہے، تیری مرضی میری مرضی، مجھے کیا ہے درد نہیں ہو رہا. مشکل کو مشکل نہیں، مشکل کو خوشی سمجھتے ہیں. مشکلات کو جھیل جانے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اگر دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں گے جیسا کہ کیا ہے بہت ہی حقیر سے انسان ہے. ہم نے کیا جھیلا ہے رب کے لیے؟ پہلے تو اپنی زندگی کے لیے جھیلا ہے، جو بھی تکلیفیں جھیلی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، دین کے لیے کبھی کچھ نہیں جھیلا. اگر ولو بالفرض جھیلا بھی ہے تو 10 مرتبہ یہ کہتے ہوئے جھیلا کہ بڑی مشکلات ہیں بھائی، بڑی پھر بھی اللہ پر مجھے کیا ہے توکل ہے، اللہ اس کا اجر دیں گا. بھائی بڑی مشکل میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، کہتے تھکتے نہیں. لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو ہم پڑھیں گے، ان لوگوں کے واقعات کو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے وہ مشکلات کو صرف مشکل سمجھ کے نہیں جھیلے بلکہ مشکلات کو راحت سمجھ کے جھیلے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنت کی راہ آسان کرنے کے لیے تکلیف دی، ہم راضی ہیں اس سے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. بدر و حنین کے واقعات، بدر سے لے کر حنین تک کے واقعات اٹھا لیجئے. ایک بندہ کوئی چیز یا کوئی بھی دعوت یا کوئی بھی اصل مقصد یا کوئی بھی عقیدہ قبول کر کے آتا ہے، شروع میں تو جھیل جاتا ہے، لیکن مسلسل 23 سال تک مصائب و آلام کا کیا ہے ایک تومار باندھا ہوا ہے اور اس کو جھیل بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شکر پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ صحبت عطا کی، اللہ کے رسول کی معیت عطا کی، تو یہ تیرا بڑا احسان ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام نہیں ہے؟